اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین پروگرام ہے میرا سوال, اور آج کی جو مہمان شخصیت ہے دینا کی تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو 8 سال ہو گئے ایز اے پریزیڈنٹ سبزی منڈی دینا, میاں محمد ہارون صاحب. بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ. تو ناظرین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 26-28 کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے کافی گہما گہمی دینا میں بھی فرسٹ ٹائم پائی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا پر اس حوالے سے بھی بات کریں کہ دینا کو اگنور کیا جا رہا ہے. ہر 2 سال بعد ووٹ تو یہاں سے لیے جا رہے ہیں, لیکن دینا کے چھوٹے جو تاجر برادری ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں. تو آج میاں ہارون صاحب ہے جن کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ دینا سے ہی ہے, تو ان سے ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح الیکشن میں آئے ہیں, کیا وجہ بنی ہے, کیونکہ اس سے قبل بھی آپ 8 سال سے تاجر برادری کی نمائندگی تو کر رہے ہیں, لیکن چیمبر میں ایز اے امیدوار آپ فرسٹ ٹائم نظر آئے ہیں. میں صاحب بتائیے گا تھوڑا ہمارے ناظرین کو. جی الحمدللہ, میں لوکلی اپنے دینا سے پریزنٹ کرتا ہوں, اور میں اپنے تاجروں کے ساتھ خود بھی ایک تاجر ہوں. جی جی. اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ایک عرصے سے یہ چل رہا ہوں, اور مسائل زدہ ہمارا دینا ہر لحاظ سے مسائل زدہ ہے. اس کو ہر بندہ استعمال کر کے ایسے ہی ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس دفعہ بھی میرا پہلی دفعہ چیمبر کے اندر ووٹ بنا, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی ایسا الیکشن لڑنے کا یا کوئی. پھر میں نے دیکھا کہ چند لوگوں نے جو ہے وہ جو پچھلے ادوار میں ہوتا آ رہا ہے, انہوں نے اسی طرح پھر ہمارے لوگوں کو ساتھ مل کر کوئی ایسے جناب پروگرام کرنے کی کوشش کی. اور مزے کی بات یہ ہے, مزے کی نہیں ہے, پریشانی والی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے سنا تھا کہ چیمبر کا ووٹ بکتا ہے اور پھر آگے کروڑوں روپے دے کے جو اس کی پریزیڈنٹ شپ لی جاتی ہے. جی جی بالکل. تو اسی میں سلسلے میں نے دیکھا کہ ابھی سے لوگ جو ہے نا, وہ ابھی جو جیلم کے نمائندے ہیں انہوں نے ایسے اپنی صدارت کے اعلان بھی کر دیے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ صدر ہیں, فلاں صدر ہے. تو میرا اس میں آنے کا مین مقصد یہی تھا کہ ان جو ہے نا ان چیزوں کو روکا جائے. ہم چھوٹے لوگ جو ہیں, جو چھوٹے طبقے سے ہم چھوٹے تاجر ہیں, ہم کو بڑے تاجر تو نہیں ہیں, انہیں آگے کیسے آنے کا موقع ملے گا. اس لیے یہ میں نے اس کو سمجھ لے کہ میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں دینے کے عوام کے لیے اور دینے کے تاجروں کے لیے, تاکہ ہم سارے مل بیٹھ کر جو ہے, ہمیں باہر سے لوگ آ کے جو ہمیں کیش کر لیتے ہیں نا خسوانے خواب دکھا کے, ہم ان کا راستہ روکیں. میں صاحب بہت اچھی بات ہے. اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ 8 سال سے تاجر برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں دینا سے, کافی میٹنگز بھی آپ نے اٹینڈ کی ہوں گی. ظاہر ہے جب آپ کا بنیادی طور پر تعلق ایک تاجر برادری سے اور آپ اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ ان کی کیا مسائل کیا ہے, ان کے تفضیلات کیا ہیں جو چھوٹے تاجر ہیں, جیسا کہ آپ پہلے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ چھوٹے تاجر برادری کے کافی مسائل ہیں. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ تو ایف بی آر کا ہے. جی جی. ہمارے جتنے جو تاجر ہیں ان کو ایف بی آر کے نمائندے جو ہیں وہ غلط استعمال کر کے ان سے لاکھوں روپے کی رشوت بھی لیتے ہیں ہر سال لوگ جو ہیں, اور ان کو غلط جو ہے استعمال کرتے ہیں, اور لوگ مجبور ہو کے دیتے ہیں. کسی کے اوپر اتنا بنتا ہی نہیں ہے. لوگ جو ہے ایسے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر رہے ہیں, لوگ آ کے ان کو ڈرا دھمکا کے جناب سارے جو ہے ان سے سوری آپ کا مطلب کہ ایف بی آر بھی بلیک میلنگ کرتی ہے تاجر برادری کے ساتھ کو تحفظ دیا جائے. دوسرا میرا جو آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا, میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے دینا کے اندر تو آپ دیکھ لیں نا, چھوٹے تاجر کو, چھوٹے طبقے کے بندے کو کوئی تحفظ حاصل نہیں. میں نے ایز اے انجمن تاجران, جنرل سیکرٹری انجمن تاجران بھی اور سبزی منڈی کا صدر ہونے کے ناطے بھی, اور لوکل جو ہے میں, کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں سارے, ہم سارے اکٹھے, ہمارا مرنا جینا اکٹھا ہے. میں نے لوگوں کو تھوڑا اپنی جتنا میرے اندر لیول ہے میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو تحفظ دینے کی. ابھی ریسنٹلی میں آسٹریلیا میں تھا جب یہ بازار کا آپریشن وغیرہ ہوا, تو لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی, کوئی بندہ نہیں بولا, کوئی بندہ کسی نے آ کے جو ہے نا ہمارے جتنی تنظیمیں تھیں, جتنی بھی جو ہمارے سیاسی حضرات تھے, جتنے لوگ دوسرے آئے, کسی نے آگے ان کو آگے اپنے بندوں کو تحفظ دینے کی. اگر آپ یہاں پر ہوتے تو ان کی آواز بنتی. میں جب سے آیا ہوں, میں الحمدللہ میں آواز آج بھی بنا ہوں. میں آج بھی انتظامیہ نے جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, میں ان لوگوں کے پاس گیا, آپ بازار سے پوچھ سکتے ہیں, میں نے کہا انشاءاللہ ہم ان کو ہر سطح کے اوپر جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہم ان کا آخر تک مقابلہ کریں. میں صاحب معذرت کے ساتھ جو دکانیں مسمار کی گئی ہیں ماضی میں انکروچمنٹ کے نام پہ, وہ لوگ اور در بدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں. وہ ریڈی بان جو آپ کی مین پاور ہے, جو آپ کی سبزی منڈی سے سبزی لے کر چوک چوراہوں میں فروخت کرتے تھے, آج وہ در بدر ہے. ایک بندے کے پیچھے 10 لوگ خاندان کھانے والے ہوتے ہیں, آج وہ بیکاری بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی ڈی سی صاحب سے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے یا چیمبر کے پلیٹ فارم پر اس طرح کی کوئی آواز اٹھائی ہے؟ دیکھیں جی, ہمیں تو چیمبر کا پلیٹ فارم, یہ ہمارے جتنے پرانے ساتھی ہیں نا, یہ ابھی میں پچھلے دنوں بات سن رہا تھا کہ پرانے ساتھی چیمبر کے جو زیادہ ایکسپیرینس والے ہیں,
ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ چیمبر کے ذمہ کام کیا ہے, چیمبر کرتا کیا ہے. جی بالکل صحیح. کسی کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ چیمبر تو ایک بہت بڑا آپ کے ضلع کا بہت بڑا ادارہ ہے. بالکل جی, پاکستان دنیا میں وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہر ملک میں. کل ہمارے وزیر داخلہ صاحب بات کر رہے تھے تو چیمبر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. بالکل صحیح ہے. وہ پورے چیمبر سے پورے پاکستان کے چیمبر وہاں پہ تھے, ان کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو چیمبر تو اس ملک کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل جی. تو اس کو تو اس پاور کے ساتھ آپ جو ہے استعمال کریں نا لوگوں کے تحفظ کے لیے. چیمبر کا یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کے ووٹر بن گئے ہیں اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ صرف ووٹ لے کے تو اپنے نام کے ساتھ جو لکھوا لینا ہے. جتنا ہم چیمبر کے نمائندے بننے کے بعد اپنے لوگوں کو بھی اس کا چھوٹے لیول تک بھی وہ ساری اس کے جو ہے نا وہ پہنچائیں, اس کا فائدہ لوگوں کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. تو میں تو انشاءاللہ اس کو ایک مشن سمجھ کے کر رہا ہوں جی. اگر اللہ پاک نے جیسا بھی ہے, میں تو کر بھی رہا ہوں اس وقت بھی, میں دینا کی سطح کے اوپر ہر لیول کے اوپر ہر بندے کے ساتھ چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اگر اللہ نے عزت دی تو اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی آ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ. میں صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ دوستوں کی مشاورت سے امیدوار بنے ہیں, تو گروپ سے تعلق ہوگا, بلکہ کافی گروپس بن چکے ہیں, کسی کی آپ حمایت بھی کرتے ہوں گے. یہ طے کہ صدر کس کو لے کے دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم اس وقت کوئی مشاورت ہوئی ہے, کوئی ایک نام بتا دیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آ کے صدارت کرے. کوئی مشاورت نہیں جی, کوئی قسم کے. میں آپ کو بتاؤں مجھے پتہ ہی نہیں جیلم کے لوگوں کا, سچی بات, میں اللہ کو حاضر جان کے مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون. کل میں نے ہمارے دوست ہیں جیلم سے, تو میں ہمارا یہاں پہ شب جمعہ ہوتا ہے تو وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا فلاں ایک دو بندے ہمارے جو ہے یہ فلاں بندے جو ہے یہ صدارت کے امیدوار ہیں. میں تو بڑا حیران ہوا اس بات کے اوپر کہ ابھی ہم جو ہے ممبر بنے نہیں ہیں اور صدارت پہلے بنٹنی شروع ہو گئی ہے. اچھا یہ بات ہو رہی تھی. ہاں ایسے ہی, مطلب کہ گہما گہمی دینا میں بھی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو یہ بتائیے گا کہ زید بٹ صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں جیلم چیمبر آف کامرس کے, ان کے کوئی اقدامات آپ کو کوئی نظر آئے ہیں؟ 2 سال کا ان کا ٹینیور تھا. دیکھیں جی, زید بٹ نے جو ہے چیمبر کو جو ہے نا وہ بہت پروموٹ کیا ہے, اس کے یعنی لوگوں کو پہچان کروائی ہے چیمبر کی کہ چیمبر بھی کوئی چیز ہے. جی جی, اس میں تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایک بتا دیں گے, لیکن وہ باقی اس کے بینیفٹس لوگوں تک نہیں پہنچ سکے, کسی قسم کے وہ لوگوں کو بینیفٹ نہیں پہنچا. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں چیمبر کی اویئرنیس نہیں ہے, تو ان کے وہ اقدامات اور اویئرنیس نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے چیمبر کا لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئی کہ چیمبر بھی کوئی ادارہ ہے, لیکن اس کے وہ چیمبر کر کیا سکتا ہے, اس کے اقدامات کیا ہیں, اس کے پاس پاور کیا ہے, وہ لوگوں کو بینیفٹ کیا دے سکتا ہے, وہ آج تک لوگوں. بلڈنگ تو انہوں نے دی ہے. ہاں بلڈنگ دی. 32 سال ہو گئے آپ کے چیمبر کو لانچ ہوئے, لیکن بلڈنگ نہیں تھی. وہ اقدامات میرے خیال اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں گا, ایک انٹرویو میرے پاس ابھی موجود ہے, اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہوں. 26 آئی تھنک کہ اس کی ایج ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 26 سال کا یا 24 سال کا ایک بچہ جیلم کی چیمبر کو چلائے گا, تاجر برادری کو مسائل کو اچھا سمجھے گا؟ اس حوالے سے کوئی آپ کمنٹس کریں. اصل میں آج تک ہمارا پاکستان اسی لیے ڈوبا ہوا ہے, اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم نے مروثیت اور وراثت کی تقسیم وہی چلتی آ رہی ہے کہ جناب سیاست کے اندر بھی ہر جگہ کے اوپر بھی. یہ تو ہماری ایسی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے کہ جیسے زاہد بٹ صاحب نے 2 سال چیمبر کو بہت اچھا چلانے کی کوشش کی, تو پھر آگے آنے والوں کے لیے بھی راستہ دینا چاہیے کہ وہ انہی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں. اور یہ اس کے اندر زاہد صاحب جو ہے وہ بٹ صاحب ابھی چیمبر کا حصہ ہیں, وہ تو انشاءاللہ چلیں گے بھی, آئندہ بھی چلیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے نا وہ رہبر بنا کر اپنے ساتھ چلائیں, ان کی رہنمائی کے اندر چلیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا, اور ہم بھی ان کو اس سے اب لوگوں کے اندر اویئرنیس کیسے لائیں, لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف جائیں. اویئرنیس لوگوں کو پتہ تو چل گیا کہ چیمبر کیا ہے, اور لوگوں کو بلڈنگ بھی مل گئی سارا کچھ, لیکن اس کے جو ہے بینیفٹس لوگوں تک کیسے پہنچے, اب اس کے بارے میں سوچا جائے. آپ کا گروپ کا نام ہے مارخور, بہت ہی یہ نام وہ دوستوں نے ویسے لکھ دیا تھا, مارخور وغیرہ ہے نہیں. ابھی آپ فیمس ہو چکے ہیں, مارخور گروپ ہے آپ کا, لیکن مارخور گروپ کا نام رکھنا میرے خیال میں کیا یہ پوسیبل ہے کہ مارخور گروپ کا نام رکھا جائے؟ ویسے دوست کسی چیمبر اور مارخور ڈفرینٹ ہے. ہاں ڈفرینٹ ہے, وہ نہیں ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جی ہمارا. ابھی شاید 1-2 دن میں وہ ساتھی سوچ رہے تھے. آپ کے پوسٹر جو اویزا کیے گئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھے ہیں, ابھی ہم ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ پوسٹر دیکھیں جی, اس کے اوپر میاں صاحب کی تصویر اور ساتھ میں مارخور گروپ لکھا ہوا ہے. وہ کسی دوست نے نا ایسے ہی چڑھا دیا تھا, اللہ اس کو خیر دے. تو ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ اس کا دینا جیلم الائنس جو ہے نا اس کے نام سے, کیونکہ دینا کو ابھی دیکھ لیں, دینا کا نام کسی گروپ کے اندر ہے, بیچ ہم دینا کو رہے ہیں اور دینا کا نام ہے ہی نہیں. آپ کے حریف ہیں ندیم کیانی صاحب جو آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, چیمبر کے امیدوار ہیں, وہ بھی کمپین کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, تو کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ آپ الیکشن ون کریں گے؟
دیکھیں ندیم کیانی میرا کلاس فیلو بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہت اچھا دوست بھی ہے. یہ اس میں تو کمپٹیشن والی میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر کے الیکشن میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اس کی وجہ کہ یہ تو پورے ضلع سے آپ نے ووٹ لینی ہے. بالکل صحیح. اور اس میں آپ جیلم سے بھی ووٹ لے سکتے ہیں، سواوا ڈومیلی بھی ہے، پنڈ درخان دینا بھی ہے. اس میں تو ہر جگہ سے آپ ووٹ لے سکتے ہیں. میدان کافی بڑا ہے. میدان تو کافی بڑا ہے. تو اس میں انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. اس بار ماضی کی طرح تھوڑا سا مختلف یہ سینیریو بنتا جا رہا ہے جیلم چیمبر آف کامرس کا. تو یو وی جی ایک بڑا گروپ تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے. اس سے لوگوں نے نکل کر مختلف گروپس بنا لیے ہیں. اس حوالے سے کہیں گے یو وی جی میں کافی بہت ایکسپرٹ لوگ تھے جو شروع سے غالب تھے اس چیمبر پر. میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں کوئی اتنا ڈیپلی چیمبر کو جانتا نہیں ہوں. میں نے سنا ہے کہ یو وی جی جو ہے نا وہ تو اپنی مرضی سے کینڈیڈیٹ بناتے تھے، اتنا وہ فیمس تھے، ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ تھی کہ وہ تو ایک اپنی مرضی سے گروپ بناتے تھے اور اپنی مرضی سے پھر صدر وہ سلیکٹ کرتے تھے. اور سنا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی رقم دی جاتی تھی. سنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، کروڑوں کے اندر ہی سنا ہے. بس ایسے ہی سنا ہے کہ وہ رقم دی جاتی تھی، جو دیتا تھا وہ جناب جو ہے وہ صدر بنتا تھا. تو گروپ زیادہ ہوں گے تو اس کا بینیفٹ لوگوں کو ملے گا، کیونکہ پھر چھوٹے لیول سے لوگوں کو اوپر آنے کی بھی جو ہے نا اس میں بھی مدد ملے گی. تو اس وجہ سے بہت اچھا ہوا ہے. یو وی جی کے علاوہ بھی گروپ بن گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بینیفٹ ملیں گے لوگوں. کمپٹیشن تو چلے الیکشن میں چلتا رہتا ہے، گروپس بنتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی مروثیت کی بات ہو رہی تھی، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کروڑ روپے کی بولی لگتی ہے، صدارت کے لیے کروڑ روپے کی آفر کی جاتی ہے. تو آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو حقیقی معنوں میں کون سا ایسا اپنا نمائندہ چاہیے، جیلم چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ چاہیے جو تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے کوئی اقدامات کرے؟ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ آپ کے کیا رائے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نمائندہ ہمارا پریزیڈنٹ ہو جو سارے لوگوں کے حقیقی مسائل کو سمجھتا ہو، جو چیمبر کے مسائل کو، لوگوں کو، جو تاجروں کو بنیادی چیزیں جو چاہیے ان تک جو ان کا اپروچ رکھتا ہو. اور پھر اس کی اپروچ جو ہے وہ لوگوں تک اس کو آگے پریزنٹ بھی کر سکتا ہو، بڑوں کے آگے جو ہے اس کو پریزنٹ بھی کر سکتا ہو، اور لوگوں کو جو پھر وہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں ڈیلیور بھی کر سکتا ہو. تو ایسا نمائندہ جو ہے وہ صرف جو پیسے سے نہیں آ سکتا، ایسا نمائندہ جو ہے وہ بڑا تاجر ہونے سے نہیں آ سکتا، یا ایسا نمائندہ بڑا نام ہونے سے نہیں آ سکتا. اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ زیادہ گروپوں کے بننے سے انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی نمائندگی جو ہے وہ پھیلے گی اور اچھے لوگ بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے تو کیا آپ زید بٹ صاحب کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے یا نہیں؟ یا اگر ڈیل کی جاتی ہے، ڈیل کی بھی افواہیں آ رہی ہیں کہ کچھ نمائندوں سے کچھ لوگوں کے رابطے اور ڈیل کی بھی، اس طرح گاڑی، پیسہ، یہ چیزیں بھی ہمارے مبینہ طور پر ہم یہ سن رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں سیاسی کارکن بھی ہوں، مذہبی کارکن بھی ہوں، الحمدللہ سماجی کارکن بھی ہوں اور تاجر بھی ہوں. ڈیل وغیرہ تو وہ میرے ہے ہی نہیں ہے. اس کے اندر جو اگر کسی سے بکنا یا کوئی جھکنا، وہ ایسی بات نہیں ہے، نہ ڈرنے کی، نہ جھکنے کی، نہ بکنے کی الحمدللہ. اور باقی یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کے لیے اگر کوئی ہمارے لیے پازیٹیو سوچے تو ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ہمیں تو اپنے شہر کے نمائندوں کے ساتھ جو ہے، لوگوں کے جو مسائل کے حل کے لیے بیٹھنا ہے. کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. جی ٹھیک ہے. تو جیسا کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کا تعلق سیاست سے ہے، بذات خود میں بھی جانتا ہوں کافی اقدامات ہیں. آپ نے رائی یابر صاحب کافی ٹائم گزارا ہے ان کے ٹینیور میں. یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ بھی افواہ چل رہی ہے کہ یہ بھی اسٹیشن استعمال کیا جا رہا ہے، سیاست کو، پالیٹیشین کو بھی، جو ایگزیکٹو ممبران ہے اس کو بھی استعمال کر کے اپنا ووٹ سپورٹ کروا رہے. تو ہے اس طرح کی بات؟ یا دیکھیں میری دوستی ہے رائی یابر صاحب کے ساتھ، میرے وہ بڑے بھائی بھی ہیں. جو فارق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ندیم خادم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. یہ ایسی تو اگر وہ میری اس میں سطح کے اوپر کوئی مدد کرنا چاہیں تو ان کا حق بنتا ہے. لیکن میں کسی کو مجبور، آپ نے مانگی ہے مدد؟ نہیں، میں کیوں مانگوں گا کسی؟ اگر وہ ان کا حق، انہوں نے رابطہ کیا ہے، ویسے ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے رابطہ میرے اس اقدام کو اپریشیٹ کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. انہوں نے رائی یابر کمال صاحب، ہاں الحمدللہ رائی یابر صاحب نے میرے اقدام کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کروائی. انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں وہ، ایسی تو بھائی ہیں میرے، وہ میرا ساتھ نہیں دینا تو کس کا ساتھ دینا انہوں نے؟